کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں، جیسے انہوں نے 2002 میں نکالا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایک ہی کمرے کے اندر کھانا پینا باتھ روم سب ہوتا تھا، کوئی ملیٹنٹ آتا تھا وہ دروازہ پاؤں سے توڑ کے کھانا مانگتا تھا، وہ نکل جاتا تھا تو فورسز آتی تھی، بولتے تھے بتاؤ کہاں گیا، اور گالی دیتے تھے۔ اتنی سختی تھی، یہ جو ہے بالکل لڑکوں کو لے جاتے تھے، بگار پہ لے جاتے تھے، ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے تھانہ منڈی میں گئی، وہاں تو 3-4 گجر لڑکے جو ہے جن کو دفنایا تھا جلا کے، ان کی لاشیں بھی بعد میں ان کی شناخت بھی نہیں، مجھے سب یاد ہے، میں نے سب دیکھا ہوا ہے۔ تو اس سے نکالا مفتی صاحب نے آپ کو۔ آج میں مفتی صاحب نہیں ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، آپ نے، اور مجھے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت، کہ میرے پاس میرے والد کی دی ہوئی کوئی دولت نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ جب بات کرتے ہیں تو گھر والے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ روز روز بولتی ہو، کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہو، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے پارٹی کے لوگ بھی تھوڑا، ہمارا تو ایک لڑکا 9 مہینے سے جیل میں، ہمارا یوتھ پریزیڈنٹ وحید، کیوں کیا کرتے ہیں پارٹی والوں کو، پارٹی چھوڑ دو یا وہ والی بی ٹیم جوائن کرو یا یہ والی، آپ کو پتا ہے بی ٹیم میں نام نہیں لوں گے، وہ یہ کرو جوائن، یا وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بی ٹیم ہی جوائن کرنی ہے تو سیدھے بی جے پی کیوں نہ جوائن کریں، سیدھے جائیں گے۔ تو اس لیے تھوڑی وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے سب کو، تو میں نے کہا میں راجوری پنچ کا دورہ کروں، کیونکہ یہاں مجھے لوگوں نے ہمیشہ بہت پیار دیا ہے۔ دیکھنے کا موقع ملا، سڑکوں کی حالت اتنی خراب ہے، ابھی کچھ نہیں کیا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی کا حال برا ہے، اور جو روز روز یہ بولتے ہیں باہر سے بھی لوگوں کو لاتے ہیں، حالات بہت خراب ہے۔ اذان ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں۔